آج کے دن یعنی 5 ستمبر 1986 عیسوی کو پین اے ایم فلائٹ 73 جو پین امریکن ورلڈ ایئر ویز کی پرواز تھی اور بمبئی ہندوستان سے کراچی پاکستان اور فرینکفرٹ مغربی جرمنی میں شیڈول اسٹاپ کے ساتھ نیو یارک جا رہی تھی۔ ہوائی جہاز 360 مسافروں کے ساتھ بمبئی سے کراچی ابھی آیا ہی تھا کہ ابو نندل تنظیم کے 4 مسلح فلسطینی افراد نے اس فلائٹ کو ہائی جیک کر لیا۔ ہائی جیکنگ کے دوران 48 مسافر زخمی یا ہلاک ہو گئے تھے۔ ان میں ہندوستان، امریکہ، پاکستان اور میکسیکو کے شہری بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں تمام ہائی جیکرز کو گرفتار کر کے سزائے موت سنائی گئی، تاہم بعد میں ان سزاؤں کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ انکوائری ٹیم نے بعد ازاں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اکثریت پسند قبرص اور اسرائیل دونوں میں فلسطینی قیدیوں کو لینے کے لیے ہائی جیک ہوائی جہاز کا استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آج کے دن 699 عیسوی کو نعمان بن ثابت کی پیدائش ہوئی۔ نعمان بن ثابت عام طور پر آپ کو امام ابو حنیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ سنی حنفی فقہ کے بانی ہیں۔ آپ ایک تابعی، مسلمان عالم دین، فقیہ اور اسلامی قانون کی اولین تدوین کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ کے ماننے والوں کو حنفی کہا جاتا ہے۔ انہیں عام طور پر امام اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ تمام ائمہ کے مقابلے میں سب سے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ اسلامی فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا پایہ بہت بلند ہے۔ آپ نسلاً اجمی تھے۔ آپ کی پیدائش کوفہ میں ہوئی۔ ابتدائی ذوق والد ماجد کی طبی میں تجارت تھا، لیکن اللہ نے ان سے دین کی خدمت کا کام لینا تھا، لہٰذا تجارت کا شغل اختیار کرنے سے پہلے آپ اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے 20 سال کی عمر میں اعلیٰ علوم کی تحصیل کی ابتدا کی۔ آپ نہایت ذہین اور قوی حافظہ کے مالک تھے۔ آپ کا زہد و تقویٰ، فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ آپ نے اپنی عمر مبارک میں 7000 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ رات کے 2 نفلوں میں پورا قرآن حکیم ختم کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت کرتے۔ ان کی حیات مبارکہ کے لاتعداد گوشے ہیں۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقویٰ اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ ابو حنیفہ میانہ قد، خوش روح اور موزوں جسم کے مالک تھے۔ اکثر خوش لباس رہتے تھے۔ سرکاری وظیفہ خوری سے دور رہے۔ حریت فکر، بے نیازی اور حق گوئی ان کا طرہ امتیاز تھا۔ امام اعظم نے علم حدیث کے حصول کے لیے 3 مقامات کا بطور خاص سفر کیا۔ آپ نے علم حدیث سب سے پہلے کوفہ میں حاصل کیا، کیونکہ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ علم حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا۔ گویا آپ علم حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، وہیں پڑھا۔ کوفے کے سب سے بڑے علم کے وارث امام اعظم خود بنے۔ دوسرا مقام حرمین شریفین کا تھا، جہاں سے آپ نے احادیث اخذ کی، اور تیسرا مقام بصرہ تھا۔ امام ابو حنیفہ نے تقریباً 4000 استاذہ سے علم حاصل کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے 1000 کے قریب شاگرد تھے، جن میں سے 40 افراد بہت ہی جلیل المرتبت تھے اور وہ درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔ علاوہ ازاں قرآن حکیم کے بعد اہل سنت والجماعت کی صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کے مؤلف امام محمد بن اسماعیل بخاری اور دیگر بڑے بڑے محدثین اکرام آپ کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ امام اعظم اور امام شافعی کے شاگردوں کے مابین جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر گروہ اپنے امام کی فضیلت کا دعوے دار تھا۔ حضرت امام ابو عبداللہ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا اور اصحاب شافعی سے فرمایا، پہلے تم اپنے امام کے استاذہ گنو۔ جب گنے گئے تو 80 تھے۔ پھر انہوں نے انحاف سے فرمایا، اب تم اپنے امام کے استاذہ گنو۔ جب انہوں نے شمار کیے تو معلوم ہوا وہ 4000 تھے۔ اس طرح استاذہ کے عدد نے اس جھگڑے کا فیصلہ کیا۔ آپ فقہ اور حدیث دونوں میدانوں میں امام الائمہ تھے۔ آپ کا انتقال 14 جون 767 عیسوی کو بغداد میں ہوا۔ پہلی بار نماز جنازہ پڑھائی گئی تو 50,000 آدمی جمع ہوئے۔ جب آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا تو 6 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ آپ ملکہ حیرزاں کے مقبرہ کی مشرق کی جانب دفن ہوئے۔ بعد میں سلجوقی سلطان علی برسلان نے آپ کی قبر پر مقبرہ بنوایا۔ آج کے دن 1071 عیسوی کو علامہ خطیب بغدادی کا انتقال ہوا۔ علامہ خطیب بغدادی مورخ تاریخ اسلام تھے۔ ان کی وجہ شہرت تاریخ بغداد ہے۔
आपका मकाम वलादत दर्ज-ए-जान है, जो बगदाद के मगरिब में वाक़या दरिया दजला के किनारे एक गाँव है। खतीब बगदादी ने बगदाद में ही नशोनुमा पाई और उम्र का एक तवील अरसा बगदाद में ही बसर किया। खतीब अव्वलन इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़हब पर गुफ्तगू किया करते थे, बादशाह इमाम शाफी के मज़हब की तरफ मुंतकिल हो गए। इसीलिए खतीब का शुमार कबार शाफिया में किया जाता है। अलूम हदीस में दस्तरत रखने की वजह से खतीब बगदादी को बगदाद में काफ़ी शोहरत हासिल हुई। खतीब बगदादी की कुल तसानीफ़ की तादाद 56 है। इलामा इब्न जोज़ी कहते हैं कि इनकी तसानीफ़ का एक बड़ा हिस्सा अबू अब्दुल्ला अल-सूरी का है, या इनकी इब्तदा उनकी है और खतीब ने इन तसानीफ़ को मुकम्मल किया है, या इन्होंने अपनी ही तसानीफ़ बना लिया है। इलामा इब्न जोज़ी का ख्याल दुरुस्त हो सकता है, मगर तारीख़ बगदाद के मतलब ये कौल दुरुस्त मालूम नहीं होता, क्योंकि तारीख़ बगदाद का असलूब तमाम तारीख़ी किताबों से जुदागाना हैसियत रखता है और वो किसी और की तर्ज़ तहरीर मालूम नहीं होता। ये खुद खतीब का शाहकार है। खतीब बगदादी का इंतकाल 5 सितंबर 1071 ईस्वी को हुआ। उस वक़्त आपकी उम्र 71 साल थी और तदफीन बगदाद में हुई।